اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1968 کی 4 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے اس نئے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 20ویں آیت تک سابقہ درس میں پہنچ گئے تھے۔ آج 21ویں آیت ہمارے سامنے ہے۔ مختصراً دہرا دوں کہ قرآن کریم کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور اس کی ساری تعلیم اسی نظریہ ربوبیت کے گرد گھومتی ہے۔ پورے قرآن کا اگر آپ یہ چاہیں کہ عمود کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ محور کیا ہے، تو اسے ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے ربوبیت عالمین۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں جس تکرار و اصرار سے رب کا تصور دہرایا گیا ہے، کوئی دوسرا تصور ایسا نہیں دیا گیا۔ باقی تصورات اس کے گرد گھومتے ہیں۔ عمود یا محور جسے کہتے ہیں، ربوبیت کا تصور ہے۔ ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شے میں جو کچھ بن جانے کے امکانات ہیں اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر وہ کچھ بنا دینا۔ آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر اس آم کے پیڑ تک لے جایا جائے جس میں پھر ویسے آم لگ جائیں۔ مرغی کے چوزے کی ربوبیت یہ ہے کہ اس کی پرورش کر کے اسے ایسی مرغی بنا دیا جائے جو پھر اس قسم کے چوزے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ انسان کی ربوبیت جہاں تک اس کی طبعی زندگی کا تعلق ہے وہ بھی اسی حیوانی سطح تک ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی بتایا آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ سارا سائیکلک آرڈر یہ پورا کیا جائے تاکہ اس جیسا آم پھر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک دوری حرکت ہے۔ مرغی کے چوزے کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ اسی قسم کی مرغی بن کے اسی قسم کا انڈا دے، اسی قسم کا چوزا پیدا ہو جائے۔ دیکھا پھر سائیکلک آرڈر ہے، دائرے میں یہ چیز جڑتی ہے۔ اس ربوبیت کا ایک منتہا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ وہاں اگر ربوبیت ناقصہ ہے تو وہاں جا کے وہ رک جائے گی، پھٹک جائے گی، منجمد ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے اندر یہ جاری ہے سلسلہ تو پھر اس میں وہ دوری حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اسی قسم کی چیز ریپروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے حیوانی سطح تک اسی طرح سے یہ ربوبیت ہوتی ہے۔ اس سے آگے آپ اس کو لے جا نہیں سکتے۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ یا وہیں پھٹک جائے گی یا وہاں پھر لوٹ کے اس دائرے کے اندر آ جائے گی۔ انسانی جسم کی ربوبیت جو ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے۔ ہر حیوانی بچے کی طرح اس کی نشو و نما آپ کیے جائیں، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس گروتھ یا اس بڑھنے کا ایک آخری مقام آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ گروتھ باقی نہیں رہے گی، باقی پھر اس کی مینٹیننس رہ جائے گی۔ جیسا وہ ہے ویسا کسی طرح سے اس کو رکھا جائے۔ اور یہ اس کے بعد منتہا اس کا کیا ہوگا؟ اسی قسم کے پھر یہ بچے پیدا کرے جیسا یہ بچہ پہلے خود تھا۔ وہی سائیکلک آرڈر، وہی دوری حرکت۔ لیکن انسان کی زندگی تو صرف حیوانی سطح کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پاؤں کا حصہ کہیے اسے، اس کا اوپر کا حصہ تو وہ ہے جسے آپ انسانی زندگی کہتے ہیں۔
انسانی زندگی کی بھی ربوبیت نہایت ضروری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ طبعی زندگی کی ربوبیت ایک ذریعہ ہے، اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت کا مقصود اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت ہے۔ لیکن قرآن تو ایک جامع تعلیم دیتا ہے، وہ اس کی طبعی زندگی کی ربوبیت کو نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ذریعہ ہی باقی نہ رہے تو منزل تک آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ کوئی سامان سفر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پشاور کیسے چلے جائیں گے؟ سامان سفر، ذرائع سفر، وسائل و اسباب نشو و نما نہایت ضروری ہیں۔ جسم کا ہیلدی ہونا، توانا ہونا، جتنا کچھ یہ بن سکتا ہے، یہ پورے کا پورا اس کا نشو و نما پانا نہایت ضروری ہے انسان کی انسانیت کی ربوبیت کے لیے۔ لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، یہ انسانیت کی ربوبیت کے لیے وسیلہ، سبب یا ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک انسانیت کی ربوبیت کا تعلق ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا ہے نہیں۔ کبھی ربوبیت میں ایک مقام جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے آتا ہے کہ جس کو آپ آگے اس کی ڈیسٹینیشن، منزل کہیں گے، جہاں جا کے وہ رک جائے گا، یہاں پھر لوٹ آئے گا، دوری حرکت شروع ہو جائے گی۔ انسانیت کی نشو و نما لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس زندگی کی سطح پر، لیول پر تو اس کی نشو و نما کی یوں کہیے جیسے ابتدا ہوتی ہے، یہ بڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی نشو و نما ہے، طبعی زندگی کی اور اس کی انسانی زندگی کی، یہ ہے اس کی ربوبیت۔ لیکن قرآن صرف ربوبیت تک نہیں رہتا، وہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی چاہتا ہے۔ ایک فرد کی اپنی ربوبیت نہیں، اس کی اپنی پارٹی کی ربوبیت نہیں، اپنی قوم کی ربوبیت نہیں، پوری عالمگیر انسانیت کی ربوبیت۔ اب ہمارے سامنے قرآن کا منتہا آ گیا۔ ربوبیت عالمینی کے معنی یہ ہیں پوری نوع انسانی کی ربوبیت، ایسی ربوبیت کہ ہر فرد انسانیہ کبھی جسم کے اعتبار سے وہ کچھ ہو جائے کہ جتنا انسان ایک انسانی جسم میں نشو و نما ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی انسانیت کی نشو و نما شروع ہو جائے، اور یہ وہ نشو و نما ہے کہ جو کسی مقام پر رک نہیں سکتی۔ جو قرآن نے کہا تھا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو مرتے دم تک تم نے اسی انداز سے مسلم کی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مقام آ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب آپ تو بس ٹھیک ہو گیا، جہاں ہم نے پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ یہ یا تو طبعی زندگی ہے اور یا پھر رہبانیت کی زندگی ہے، جس میں وہ سمجھ لیتے ہیں پتہ ہے آپ کو پہنچا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے، وہ جو پہنچا ہوا ہوتا ہے بس اس کے بعد تو پھر وہ پہنچ گیا، یہاں پہنچے ہوئے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو زندگی جو رواں ہے، اور اس سطح کے اوپر پہنچنا جو ہے یہ تصور غلط ہے پہنچنے کا۔ آگے بڑھنا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، مسلسل حرکت ہے، فہم صحیح و عمل ہے، متواتر جد و جہد ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ کسی مقام پہ جا کر کھڑے ہو جانا موت ہے، اس کے بعد یہ زندگی اسلام کی نہیں رہتی۔ اس نے کہا تھا مرنے کے آخری سانس تک مسلم رہنا ہے، اور مسلم جمود میں کھڑے ہو کر مسلم نہیں رہا جا سکتا۔ یہ ہے بنیادی تعلیم قرآن کی، اور سارا قرآن جو ہے اسی محور کے گرد گھومتا ہے، نظری اعتبار سے بتاتا ہے، دلائل لاتا ہے، شواہد لاتا ہے، پریکٹیکل پروگرام دیتا ہے، اسی کے لیے کہ یہ ربوبیت عالمینی کیسے ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی، اور اس کے بعد پہلی 20 آیات میں اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کی،
تو پہلی 20 آیات میں جیسا ہم نے دیکھا تھا، موٹی تقسیم کے اعتبار سے 2 گروہ ہمارے سامنے آئے۔ ایک وہ کہ جو صرف اپنی نشو و نما کی فکر کرتے ہیں، جو صرف اپنی ربوبیت کی فکر کرتے ہیں، اور جو صرف اپنی ربوبیت کی فکر کرتے ہیں، اس میں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہو جائے گا جو صرف طبی نشو و نما چاہتے ہیں، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، زندگی یہی طبی زندگی ہے، کسی کی نشو و نما مقصود ہے، وہ طبی زندگی کی نشو و نما کے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پھر بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک ٹھوس ہے، حیوانی سطح ہی صحیح ایک ٹھوس چیز تو ہے۔ دوسری طرف ایک اور گروہ ہوتا ہے جو یکسر فریب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ طبی نشو و نما، جسم کی نشو و نما، اس دنیا کے اندر کی زندگی یہ کوئی شے نہیں ہے، اصل شے روحانیت کی زندگی ہے، اور وہ شے ہے کہ ہر ایک شخص کی روحانیت اس کے اپنی ذہنیت کے مطابق اس کے تصور میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے، خارج میں اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک فریب ہے، جتنا جی چاہے خود کھا لیجئے، جتنا جی چاہے دوسروں کو دیتے چلے جائیے، وہ سب سے گئی گزری ہوئی زندگی ہوتی۔ لیکن ایک زندگی ہے جسے وہ مومن کی زندگی کہتا ہے، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ آیت جو آخری درس کے آخر میں آپ کے سامنے لے کے آیا۔ جسم کی طبی زندگی بھی وہ کہ جو پوری ربوبیت یافتہ ہو، اور انسان کی انسانیت کی زندگی جس نے اس سے آگے چلنا ہے وہ بھی پوری نشو و نما یافتہ ہو۔ یہ ہوا اسلام، یہ ہوا اس کا پروگرام، اور اس کے تابع ہم آگے چلتے ہیں۔ 2 گروہ ہمارے سامنے آ گئے، ایک وہ کہ جو صرف اپنی ذات کی نشو و نما کرتا ہے اور اس میں نے بتا دیا، ایک وہ جو صرف ٹھوس طبی زندگی کی نشو و نما چاہتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا، دوسرے وہ جو محض خوابوں کی دنیا کے اندر رہتا ہے اور اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ میری روحانیت کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ وہ قرآن کی روح سے مرفوع القلم ہے، سارے قرآن میں ایک جگہ اس نے ان کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، ہم نے نہیں کہا تھا، خود وضع کیا اور اس کے بعد پھر اسے نبھا بھی نہ سکے۔ اس کا ختم سارا ٹکراؤ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ان 2 گروہوں کا آتا ہے، جو صرف اپنی نشو و نما چاہتے ہیں، اور وہ صرف میٹیریل، اپنی سے اس کی مراد ہے حیوانی سطح کی نشو و نما۔ اس میں فیملی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، حیوان ہے نا یہاں تک تو پہنچا ہوا، اپنے بچوں کی نشو و نما تبھی صرف یہ ایک گروہ ہو گیا۔ یہ ہے کفر کا گروہ۔ کفر کے متعلق اس نے کہا یہ ہے الذین یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ لوگ کہ جو مادی مفادات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں حیوانوں کی طرح، محض طبعی زندگی۔ اب یہی ٹکراؤ ہے جو باقی سارے قرآن میں آتا ہے، یہی ہے کفر اور اسلام، یہی ہے حق اور باطل، انہی دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ وہ جو زندگی جو میں نے کہی ہے کہ جو ان چیزوں کو قابل نفرت سمجھ کر غاروں میں چلے جاتے ہیں، یا ویسے ہی اپنے اندر کے غار کے اندر گم ہو جاتے ہیں، ان کو تو وہ مرفوع قلم سمجھتا ہے، اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ سامنے لائے۔ اسی لیے قرآن نے اپنے آپ کو مذہب کا حریف نہیں کہا، مذہب کی دنیا کو وہ گفتگو کا قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے جو نظام ہے زندگی کے، ان کے ساتھ اس کا تقابل ہوگا، اس سے اس کا موازنہ کرو، اور یہ ان تمام نظام حیات کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ وہ نظام زندگی نہیں ہے جس کو آپ روحانیت کا فریب کہتے ہیں۔ نظام زندگی تو وہ ہے نا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندگی کے اندر چلتا ہے۔ اب یہ 2 گروہ آ گئے ہمارے سامنے۔ آپ نے دیکھا اس پس منظر میں کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے، 20ویں آیت تک، اور اس کے بعد اس نظری تمہید کے بعد اب وہ اس چیز کو عملاً سامنے لاتا ہے کہ یہ 2 گروہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی روش زندگی کیا ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس، یہ دیکھیے خدائے رب العالمین
مخاطب کرتا ہے الناس کو. یہاں مومن اور کافر کی تفریق بھی ابھی نہیں ہوئی، پوری انسانیت مخاطب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے نو انسان، یہ جو عبادت کا لفظ ہے اب اس کے معنی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. واضح رہے کہ چونکہ اب یہ درس نئے سرے سے مسلسل چل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سامعین بھی بہرحال مسلسل ہی اب سامنے آ رہے ہیں، اس لیے جو چیزیں پہلے کہی جا چکی ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جایا کروں گا، کیونکہ اس طرح سے تو ہم آگے قدم بڑھا ہی نہیں سکیں گے. اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جایا کروں گا. عبادت کے معنی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. قوانین خداوندی کے تابع اپنے آپ کو رکھیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو اس چینل کے اندر ڈھال لینا کہ جو اس نے اپنے قوانین کی روح سے ہمارے لیے وضع کیا. اے نو انسانی، اپنے آپ کو تم اس طالب کے اندر ڈھال لو، ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرو. یہ ضابطۂ حیات ہے. اس ضابطۂ حیات کی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو. اس کا ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے. یہ اس کے قوانین کے تابع وہ کہتا ہے ربکم. اور فرمایا آپ نے، وہی بات رب کی آ گئی. کون سا رب ہے؟ دیکھیے اب کمال. خلقکم، پہلی چیز تخلیق کی ہے، پیدائش کی ہے. آپ دیکھیے کہ اس پیدائش کے ساتھ ہی اس نے کہا یہ ہے کہ جو خالق ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رب ہو، اور اسی لیے اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے. دی اونلی خالق نہیں ہے وہ، خالقین اور بھی وہ ایکسپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خود جو ہے وہ اس کی تخلیق حسن کے کامل معیار کے اوپر پوری اترتی ہے، احسن ہے وہ. اوروں میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن خالقین تو وہ ہیں. اور جو خالق ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ رب ہونا ضروری ہے. اس پیدا کرنے والے کی ذمہ داری یہ جو ہو جاتی ہے جبلی طور پر حیوانات کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، انسانوں کے اندر بھی کسی حد تک آتی ہے، لیکن انسان تو عجیب قسم کا حیوان واقع ہوا ہے، جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے. وہ جو چیزیں جبلی طور پہ کرتے ہیں یہ کمبخت اتنا بھی تو نہیں کرتا. حیوانوں میں تو کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ اس نے پیدا کیا ہے بچے کو اور نشو و نما نہ کرے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پیدا کرتا ہے، نشو و نما نہیں کرتا. بل ہم عدل. اور جو قرآن ان انسانوں کو حیوانوں سے بدتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو احسن خالقین کہہ رہا ہے، اگر وہ رب نہ بنے وہ کیا ٹھہرا؟ خلقکم والذین من قبلکم. آپ غور کیجئے کہ اس کے ساتھ یہ کہنا کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اسے بھی اس نے پیدا کیا تھا. اب ہمیں کیا اس سے غرض؟ ہمارے ساتھ تو ہماری بات کیجئے، لیکن یہ جو چیز قرآن کہہ گیا ہے یہ بڑی عظیم چیز. یہ جو موجودہ نسل ہماری ہے یہ تو تسلسل میں آ رہی ہے. پہلے گروپ انسانوں کا جو ہوا تھا اس سے مسلسل چلی آ رہی ہے. درمیان میں اگر اس نسل انسانی میں گیپ آ جاتا تو کہاں ہوتے ہم؟ بہت سی اسپیشیز ایسی گزری ہیں حیوانی زندگی کے اندر کہ درمیان میں ان کے ہاں انقطاع ہو گیا، انٹرپشن ہو گیا. انٹرپشن ہوا تو دوبارہ نہیں پھر وہ وجود میں آئے. یہ تسلسل جو ہے تخلیق کا یہ ہے جس کی وجہ سے ایک اسپیشی جو ہے یہ قائم رہتی ہے، اور بجائے خیش تسلسل جو ہے اس کا یہ بھی تو اس کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر وہ کہیں تخلیق کے بعد ربوبیت چھوڑ دے تو وہ ختم ہو جائے، آگے چل نہیں سکتا سلسلہ. ہمارا وجود اس پہ شاہد ہے کہ وہ مسلسل انسانیت کی ربوبیت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہاں سے بات ایک یاد آ گئی اور بڑی اہم ہے وہ بات.
بڑی دلچسپی ہے۔ یہ آپ نے یہ جو لوگ تصوف والے ہیں روحانیت کی دنیا کے اندر، ان کے ہاں ایک لفظ سنا ہوگا مست الست، پھر یوم روزے الست، پھر اس کے بعد ایک لفظ سنا ہوا کالو بلا۔ شاعری سے اگر مست ہے تو اس میں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسی ایسی مضامین آفرینی ہوتی ہے اس کے اوپر، شراب الست میں کہیں مست چلے آ رہے ہیں، کہیں وہ کالو بلا کے اندر عجیب و غریب قسم کے لطائف تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خواباور ہیں وہ علی عظیم کے الفاظ میں تصوف برائے شعر گفتن خوبت، شاعری کے لیے تصوف بڑی عجیب چیز۔ مست الست، روز الست، کیا کہا جاتا ہے کہ ساری روحیں خدا نے پیدا کر دی اور ان کو پھر بٹھا کے کہا کہو الستو بربکم، عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ جو فکرہ ہے نا، یہ لیسا سے الستو، یہ ہے وہ الست۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آلو بلا، انہوں نے کہا ہاں جی تم ہمارے رب ہو۔ بس یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تھا وہ عہد و پیمان جو وہاں ہو گیا، ساڈا جو نکاح عرشاں تے پڑیا کالو بلا جو ہو گیا۔ کاش کہیں میری طرح آپ بھی منگل خانوں میں رہے ہوتے تو پھر لطف لیتے اس کالو بلا۔ تو یہ چیز اقرار وہاں ہو۔ پھر کیا ہوا جی کہ جی وہ ہر بچہ جو انسانی پیدا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے اقرار کر کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ آگے چلا، ایک اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے تاثریا میرود دیوار کا چلتی ہے ٹیڑھی۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کیا مانے جی خدا کا اقرار لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ساری دنیا ہمارے ہاں اس کو گالیاں دیتی ہے کہ جی یہ فطرت بدلتی ہے، یعنی فطرت ایسی چیز ہے تو بدل جاتی ہے۔ وقت فطرت تو کہتے ہی اسے جو بدلتی نہیں ہے۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت دیتی ہے، پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف جاتی ہے۔ جو ہی وہ فطرت اس کی بدلی وہ آگے نہیں رہتی، فطرت تو بدل ہی نہیں سکتی کہ یہ فطرت بدلتی ہے اس کی، کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، ہم نے اقرار کیا تھا۔ کہتا ٹھیک ہے تمہیں نہ پتا ہو، کیا تو تھا، یوم الست مانتے ہو نہیں، تم نے کالو بلا کہا تھا۔ اچھا جی یہ سارا سلسلہ اس الست و کالو بلا پہ چلتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس پس منظر کو پھر سامنے لے آئیے جو میں نے ابھی دہرایا کہ ہمارا اس وقت کا موجود نوع انسانی کا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نسل انسانی کو وہ اس کی ربوبیت اور اس کی حفاظت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم آج انسان یہاں دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ اس کی ربوبیت اس انداز سے نہ رہتی ہم باقی نہ رہتے۔ سنیے 7/172 7/172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب خدا نے انسانوں کی نوع یا اسپیشیز ان کی پشت سے پیدا کرنی شروع کی۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، آپ بھی تو سلبی رشتہ کہتے ہیں نا، اس کے معنی پشت کا ہوتا ہے۔ یہ نسلی طور کے اوپر جو بات آگے چلتی ہے اسے پشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب نو انسانی کو اس نے بنی آدم انسانوں کے بیٹوں کو نو انسانی کو ان کی پشتوں سے آگے چلایا، من ظہورہم ذریتہم خود بتا رہا ہے اس کی انسانوں کی نسل کو ان کے اس طرح سے چلایا، پشت سے آگے بڑھایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور طلب عزیزان مان، اور ان کے آج کے وجود کو ان کے اوپر ہم نے دلیل ٹھہرایا اس بات کی، الستو بربکم، کہو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ہم نے ربوبیت کی ہے یا نہیں؟ عزیزان من واشهدهم علی انفسهم، ان سے کہا تمہارا وجود اس کی شہادت ہے زندہ، تم انکار کیسے کر سکتے ہو اس سے؟ وہ اسپیشیز جو درمیان میں ختم ہو گئی ہیں ان سے تو آج ہم پوچھیں گے بھی نہیں، پوچھیں کس سے، وہ تو ہے ہی نہیں۔
جو جہاں ختم ہوئی تھی ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہاں تک تو ٹھیک تھا، آگے تم رب نہیں رہے تھے، تو کہے گا آگے میں نے تمہیں پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جنہیں آج وہ پیدا کر رہا ہے ان سے پوچھ رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے اپنے حسین انداز میں۔ کیا انداز ہے یہ بات کہنے کا؟ یہ نہیں ہے کہ تم سے پوچھتے تم سے اقرار لے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، کرتے جاؤ، تمہارا تو وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ نو انسانی کی اس طرح سے مسلسل نو انسانی کا وجود اس کی شہادت دے رہا ہے۔ الستو بربکم، کہا ہے تمہارا، تم نہ کہو زبان حال سے، تمہاری موجودگی کہہ رہی ہے قالوا بلا، جی ہاں یہ ہم نے اس لیے بات کہی ہے تم سے کہ یہی محور ہے سارا، پیدا کرنے والا ربوبیت کا ذمہ دار، ہم نے پیدا کیا، ہم ربوبیت کے ذمہ دار، تمہارا وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ ہم خالق بھی ہیں، ہم رب بھی ہیں، اور یہ بات ہے قالوا بلا شہدنا، تمہارا وجود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں۔ کہا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم اس لیے تم کو بار بار جتا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عظیم انقلاب آئے تمہاری غلط روش کے خلاف اور تم سے یہ کہا جائے کہ تم نے ربوبیت عالمینی کا کیوں انتظام نہیں کیا تھا، تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ تیرا پروگرام ربوبیت چاہتا ہے یا تباہی چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ تیرا پروگرام تعمیر چاہتا ہے یا تخریب چاہتا ہے، ہلاکت چاہتا ہے یا تعمیر چاہتا ہے۔ یہ اس لیے انداز ہے قرآن، نو انسانی کی موجودگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ رب ہے۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ جب خلقکم والذین من قبلکم، کیا معنی ہے اس چیز کے؟ کتنی گہری چیز ہے یہ جو ساتھ کہہ گیا ہے۔ کہے کے لیے سو بدو، اس کے نظام کے تابع اپنے آپ کو رکھو، کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون۔ قرآن میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتاب اور حکمت ہم نے نازل کی، قرآن یہ کہتا ہے۔ وہ رال بجکڑوں کو تو چھوڑیے، کتاب کے معنی قرآن، حکمت کے معنی کیا؟ حکمت کتاب کہتے ہیں لا کو، قانون کو، اور حکمت کہتے ہیں دی وائی آف اٹ۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ کیوں کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو وہ یہ نتیجہ پیدا کرے گا۔ ایسا کرو تاکہ ایسا ہو جائے، آگ جلاؤ، چولہے پہ دیگچی رکھو تاکہ پانی گرم ہو جائے، یہ جو ہے نا آگ جلاؤ دیگچی رکھو، اسے کتاب کہتے ہیں، حکم ہے، تاکہ پانی گرم ہو جائے، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے جہاں قانون دیا ہے، جہاں حکم دیا ہے، ساتھ اس کے بتا دیا ہے تاکہ یہ ہو۔ کیوں بتا دیا ہے؟ اگر یہ نہ بتا دیا جائے تو پھر تو ہم اپنے ہی دل میں فیصلہ کر لیں نا کہ ہو رہا ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرو تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے، یہ سارا چیز۔ اگر یہ تاکہ نہ دیتا تو ہم جو اس پہ عمل جس طرح سے جی چاہے کرتے، کوئی معیار تھا یہ ٹیسٹ کرنے کا کہ اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ امی نے کہا وہ بیٹی آگ جلاؤ، دیگچی اس کے اوپر رکھ دو، ہاں امی میں نے کر لیا، رکھ دیا دیگچی۔ وہ آئی 5 منٹ کے بعد، اس نے آ کے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو پانی ٹھنڈا، اور تین میں کیا کڑی آگ جال کے دیگچی اتر رکھ، امی میں تو جال کے آئی ابھی، یعنی امی نے چولہا نہیں دیکھا ہے۔ اس بات سے اس نے دیکھ لیا کہ اس نے نہیں جلائی، یا جلائی تھی تو بجھ گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ پانی نہیں گرم ہوا، وہ کہتی ہے میں نے جلائی ہے، وہ یقین سے کہتی ہے جلائی ہے، پھر جان دیا تھا۔ کیوں؟ وہ جو لعلکم تھا نا، اس نے بتا دیا کہ نہیں جلائی۔ لعلکم اس لیے دیا ہے کہ فریب نفس میں نہ رہو، اپنے ذہن میں یہ مطمئن ہو جاؤ۔ اطمینان کا تو لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے، فریب ہی کا لفظ ہے۔ فریب نہ دے لو اپنے آپ کو کہ ہو رہی ہے تعمیل، اس کے قوانین کی تعمیل کے لیے پرکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو اس نے لعلکم کہا ہے تاکہ یہ ہو جائے، یہ دیکھو کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق عمل ہو رہا، یہ نہیں نتیجہ نکل رہا تو اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، خواہ تمہاری رسومات، تمہاری فارم، تمہاری یہ جو کچھ مظاہر کرتے ہو اس کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ گڈی گڈے کا بھی ویاہ ہوں
وہ سارا ہی کچھ وہ کر دیں آئی کڑیاں جو کچھ ویاہ دیکھ کے آدی لاللہ تم نہیں ہوتا، شادی نہیں نہ ہوتی پھر ہم نے غور فرمایا کہ کتاب کے ساتھ حکمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلو۔ آپ نے دیکھا وہ جو ربوبیت کی شہادت دلوائی تھی الست بربکم کی، اگر یہ تتقون نہ ہوتا انسانیت میں، خطرناک گھاٹیوں سے نہ بچایا جاتا تو آج یہ نو باقی نہ ہوتی۔ کہا اب جو تم باقی ہو تو اس کے لیے یہ کرو جو ہم کہتے ہیں۔ بہت اچھا جی، ہم آپ کی عبادت کر لیا کریں گے، پہلے بھی تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ پرستش کر رہے ہیں۔ یہی اگر قرآن چھوڑ دیتا تو ہو جاتا نا اطمینان ہر ایک کو اپنے اپنے ہاں کہ پرستش کر رہے ہیں۔ اسی سانس میں کہا اللہ زی، پہلے کیا تھا؟ ربکم، اللہ زی خلقکم تھا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے، یاد رکھیے آیت ختم نہیں ہوتی، فل اسٹاپ نہیں ہے اس کے بعد، اور رہا آدھا کیا کرنے نا اسے لام کیا ہے، یہ وہ ہے، یہ آگے چلتا ہے نلہ بھی، بلکہ اس کو پڑھتے ہیں تاکہ وہاں بات نہ ختم ہو جائے۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ خالق کی ربوبیت یہ تھی، تمہیں پیدا کیا، بلکہ اچھی مائیں تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا سامان تیار کر دے۔ میں ربوبیت تمہاری پیدائش سے پہلے سارا سامان ہم نے مہیا کر دیا۔ یہ زمین دونوں ہی کام دے رہی، رہائش کے لیے نہایت عمدہ فرش، پرورش کے لیے خزانہ جس کے اندر دبے ہوئے ہیں تمہاری غذا۔ یہ زمین، آسمان سخت محفوظ، وقت زیادہ لے لے کی بات، اس کی تشریح وہاں کروں گا کل کے جہاں یہ لفظ آئے گا۔ یہاں اتنا ہی کہہ دوں، کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم جو یہاں اس سطح ارض کے اوپر زندہ ہیں، یہ صرف اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہیں جو قریباً 10 میل کا ہمارے اوپر سرکے ہے، ورنہ اس سے اوپر سے جو اجرام فلکی ہیں ان سے ہر سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اتنے بڑے پہاڑ گرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک آنکھ نیچے آ گرے ساری صفحہ ارض کا کچھ نکال دے۔ یہ جو ہے آپ کے یہاں کی پروٹیکشن اوپر، اس کے اوپر ایک ہے گردش کی تیزی، وہ اس گردش میں وہ اتنے بڑے ٹیلوں کو پیس کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ تیز گردش سے راکھ کا ڈھیر کیسے بنتا ہے؟ یہ آپ آئے ہوئے ہیں آج کل وہ شیک کرنے والی مشینیں، ملک شیک، وہ اس کے اندر سالڈ چیزیں ڈال دیجئے، بٹن دبائیے، کچھ نہیں اس کے اندر مشینری، نہ سل، نہ بٹا، نہ پیسنے کی چکی، نہ اس کے توڑ، کچھ نہیں، ایک اتنی سی لوہے کی ڈنڈی، وہ اتنی تیز گردش کرتی ہے۔ یہ نمک، یہ مرچیں، یہ مسالے، یہ ساری نمک جیسا پتھر پیس کے رکھ کر دیتی ہے 2 سیکنڈ میں۔ یہ حرکت کی تیزی آپ کو کیا پتا ہے، یہ توانائی اس کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ یہ آپ کے یہاں کی گردش جو ہے یہ اس کو اس طرح سے راکھ کر دیتی ہے ان چیزوں کو، اور یہ جو پھر آپ کے یہاں روشنی پہنچتی ہے، براہ راست تو روشنی کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں سکتی، خلا میں روشنی نہیں پہنچ سکتی، یہ وہ راکھ کے ذرے ہیں جو متنور ہو کر اس سے مستنیر ہو کر اس روشنی سے سورج کی چمکتے ہوئے آپ تک پہنچتے ہیں۔ وہی چیز جس نے تباہ کر دینا تھا آپ کی عرض کو، آپ کے لیے روشنی بن کے آپ کی آنکھوں کے لیے نور بنی ہوئی ہے۔ والسماء بنا، کہ جو بظاہر تمہیں اوپر نظر آتا ہے، در حقیقت تمہاری زندگی کی بنیاد اس کے اوپر۔ کیا بات ہے قرآن کی۔ اور پھر اسی آسمان سے انتظام یہ ہے، پانی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے، اسی آسمان سے مقطر کشید کیا ہوا پانی گھر گھر پہنچتا ہے۔ جو فالتو ہے اسے پہاڑوں کی چوٹیوں کے ریزروائر میں ہم منجمد کر دیتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں جب یہ بارش نہ ہو تو وہ سورج کی حرارت سے پگھل کر تمہارے گھروں کے آگے پہنچتا چلا جائے۔ یہ واٹر سپلائی کا سسٹم۔ فأخرج به من الثمرات رزقا، صرف تمہاری پیاس بجھانے کے لیے نہیں، زمین سے تمہارے لیے خوراک پیدا کرنے کے لیے یہ سارے سامان کیے۔ زمین زرخیز،
اس کے اندر یہ صلاحیت، پانی اس کے ساتھ، حرارت اس کے ساتھ، روشنی اس کے ساتھ. تو پوچھتا ہوں کہ کوئی بچہ پیدائش کے وقت اپنے ساتھ ان میں سے کوئی چیز لے کے آتا ہے؟ ساتھ لے کے آنا تو اس سے الگ رہا، اس سے پہلے جہاں اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے وہاں ان میں سے کوئی شادی موجود نہیں ہوتی. ایک حرارت تو ہوتی ہے، وہ بھی ماں کے خون کی ہوتی ہے، سورج کی نہیں ہوتی. وہ کیا لے کے آئے گا ساتھ؟ ماں نے تو اس کے لیے پیدا ہونے سے پیشتر کو چھوٹے چھوٹے پٹولے جائی بنائے تھے. اس کائنات کے عظیم باپ نے اس کے لیے یہ سامان مہیا کر کے رکھ دیا. رب یا ایھا الناس اعبدوا. اب آپ نے سوچا ہے کہ الناس کیوں کہا گیا؟ کافر کے بچے کے لیے بھی سامان یہی ہے، مومن کے بچے کے لیے بھی یہی سامان ہے، اس لیے الناس صاف کیا گیا ہے. دیکھ لیا یہ سارا سامان، اور اس کے بعد کہا ہے، بڑے غور سے سننے کی بات عزیزان من، یہ نظام ہے ہمارا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یاد رکھو، لفظ اس کے لیے لفظی معنی یہ ہو جائیں گے کہ خدا کے ساتھ اور ند نہ تم بناؤ. لفظ ند ہے جس کی جمع انداز ہے، معنی تو اس کے برابر کا ہوتے ہیں، کسی کے برابر کوئی اور کا، لیکن یہ تو زبان عربی ہے، اتنی کسی کی چیز نہیں اس قسم کا برابر کا کہ وہ ایک طرف کو کھینچے یہ دوسری طرف کو اسے کھینچے. یہ نہ کرو. بات کیا ہوئی؟ یہ کہا یہ سارا سامان نشو و نما اس لیے دیا کہ رب العالمینی ہو جائے. جس بچے کو ہم نے پیدا کیا ہے اس بچے کا سامان پرورش اور سامان نشو و نما ہے ہم نے جو دیا ہے. یہ ہے ہماری ربوبیت، یہ ہے ہم رب. اور اگر تم نے کوئی اس قسم کا نظام، کوئی اس قسم کا ذریعہ پیدا کر دیا کہ ہم تو کھینچ رہے ہیں اس بچے کو اس پرورش کی طرف، اور تم اس رزق کو کھینچ کے کسی اور طرف کو لے جاؤ، خدا کے شریک بنا دیا تم نے. کیا آسان تھا ہمارے لیے جو ہم نے دین کو بنا دیا. بتوں کی پوجا نہ کرو تو کیا ہو جائے گا تمہارے؟ اس کی پوجا کرنے سے اس کا کیا بن جائے گا؟ تو بتوں کی پوجا کرنے سے اس کا کیا دے جائے گا؟ وہ انداز کہتا ہے. کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ جدھر ہم کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس سامان ربوبیت کو، اس کے برعکس کسی دوسری طرف کھینچ کے لے جاؤ. یہ ہے شرک برادران عزیز. وہ جو ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری کھینچ لیتا. دیکھا لعلکم تتقون کے معنی کیا ہوگا؟ تاکہ تم محفوظ رہو، حفاظت کی ذمہ داری نہ کھنچ جائے. اس بستی والوں نے کیا تھا؟ اس کو رب نہیں رہنے دیا. وہ رزق جو اس کے پاس جانا چاہیے تھا اس کو کوئی اور لے گیا ہے. یہ جتنا کچھ سمیٹ لیتے ہیں برادران عزیز لوگ، یہ کون سا وہ رزق ہے جس کو سمیٹ لیتے ہیں؟ یہی ہے نا جو کسی کے حصے میں آنا تھا. اگر فالتو اتنا پڑا ہوا ہو تو سمیٹ سے چلے جائیے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر صورت یہ ہو 10 سال پہلے جو رپورٹ تھی ہو کی، اس کی روح سے 50% آبادی دنیا کی رات کو بھوکی سوتی تھی. اب جو رپورٹ ان کی آئی ہے تو 75% ہے اس کے اندر. یہ ان کے حصے کا رزق کون کھینچ رہا ہے اپنی طرف؟ اندادم من دون اللہ وانتم تعلمون. یہ نہیں ہے کہ تم کہیں غفلت میں، بے خبری میں یہ کچھ کرتے ہو. جانتے ہو یہ چیز کہ جتنا مجھے ضرورت تھی اپنی نشو و نما کے لیے وہ مل گیا ہے. یہ جو میں لے رہا ہوں یہ کسی دوسرے کی نشو و نما کے لیے تھا، اس کے رب نے دیا. میں نے کہا ہے کہ اسے قرآن کریم نے شرک قرار دیا. رزق کے سرچشموں کو ذاتی ملکیت سمجھ لینا قرآن کی روح سے شرک ہے. کفر اور شرک دونوں ہیں. یہاں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ شرک ہے. 41/9-10 41/9-10. سنیے کیا کہتا ہے قرآن. قل اَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کہو
تم ہو وہ لوگ، کیا انداز ہے بات کرنے کا، وہ تم ہو، وہ کون ہو تم؟ کفر کرتے ہو خدا کا، کون ہے یہ جو کفر کرتے ہیں خدا کا؟ وہ خدا الذی خلق الارض فی یومین، جس نے پہلے اس زمین کو 2 پیریڈ میں ایسے پیدا کیا کہ پہلا پیریڈ ایسا تھا جس کے اندر اس پہ کوئی ذی حیات رہ نہیں سکتا تھا، حرارت اتنی بڑی تیز تھی اس کی، پھر اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کیا، پھر دوسرا پیریڈ یہ شروع ہوا جس میں تم اس میں بسنے کے قابل ہو گئے۔ پہلی چیز تو اس نے یہ کی، تم اس خدا سے انکار کرتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، یعنی اس کے ند بنتے ہو۔ ذالک رب العالمین، تو وہ تو رب العالمین ہے، تم یہ کیا کرتے ہو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف جو لیے چلے جا رہے ہو؟ کفر ہے، شرک ہے۔ خلق الارض وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا، پہاڑ کھڑے کیے اتنے اتنے بڑے، کبھی آؤں گا اس پہ تو میں عرض کروں گا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ہماری نشو و نما میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ زمین کے اندر بارک فیہا، بڑا عجیب لفظ ہے یہ، جو برسات میں اس قسم کا سبزہ پیدا ہوتا ہے نا، گھنا سیاہی مائل، جسے برکت کہتے ہیں، سامان برکت اس کے اندر ہم نے دے دیا۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 فصلوں میں اس کی غذا جو ہے، موسموں کی تبدیلیاں ہم نے پیدا کی تاکہ اس کے اندر سے غذا پیدا ہوتی چلی جائے۔ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو؟ جس رب العالمینیت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تم دوسری طرف اس کو کھینچتے ہو۔ سنیے عزیزان من، بات کیسے صاف کی اس نے۔ ہم نے یہ سارا سلسلہ پیدا کیا کاہے کے لیے؟ سواء للسائلین، تاکہ ہر ضرورت مند کے لیے یکساں کھلا رہے۔ کسی ضرورت مند کے لیے اس چشمے کا رک جانا برادران عزیز کفر ہے، شرک ہے، ملکیت کا خان۔ قرآن اس کے لیے دلیل بڑی عمدہ ہے۔ وہ دلیل وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اسی قسم کی تابندہ حدیث میں ہمیں سامنے ملتی ہے۔ 2-4 لفظ ہیں، اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے۔ یہ قرآن ہی کی ایک آیت دوسرے الفاظ میں کہی گئی۔ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، حضرت صالح ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا جب ابھی انسانوں کا دار و مدار مواشی پالنے پہ ہوتا تھا، چراگاہیں کھلی ہوئی، پانی کے چشمے، ان میں یہ مواشی چلے پھرے۔ وہاں ان لوگوں نے جو ان کے ہاں کے صاحب قوت و اقتدار تھے، انہوں نے اس زمین پر لکیریں کھینچ کر یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری چراگاہ ہے، یہ ہمارے چشمے ہیں۔ اور جن میں قوت نہیں تھی، اب ان کے جانور کہاں جا کے چرے، کہاں سے پانی پئیں؟ اس مقصد کے لیے خدا کہتا ہے کہ رسول بھیجا۔ رسول انقلابی انسان ہوتا ہے بہت بڑا، وہ یہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جن درندوں کے دانتوں کے اندر یہ انسان آ کے پھنس جاتا ہے شکار، ان دانتوں سے اس کو چھڑائے آتا۔ انہوں نے آ کے جو ان سے پیغام دیا ہے، پیغام کیا دیا کہ دیکھیے مواشی خدا کی مخلوق، یہ زمین خدا کی پیدا کردہ ان کی پرورش اور نشو و نما کے لیے، اس لیے ان کے لیے کھلا رکھو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کھلا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اس کے لیے جی ہاں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا خدا کی زمین خدا سے جانے، یہ ان کے لیے کھلی رہنے دو، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر جانور اس میں سے چار لے گا۔ یہ باندھ کے نہیں کہیں لے جاتے، یہ باندھ کے نہیں لے جاتے۔ تو آپ نے دوسری جگہ بڑی عجیب چیز کہی ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کسی بال کو کہ وہاں سے چار کے آئے، کھا کے آئے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا گھاس اپنی پیٹ پہ بھی لاد کے لے آئے؟ ان کو چارنے لو۔ عجیب بات ہے کہی کہ تم نے آج تک کر یہ رکھا ہے کہ یہ مواشی میرے، یہ میری بھیڑیں، یہ میری بکریاں، یہ میری، یہ تیری، اور یہ میری زمین۔ اب یہ جو میری بکریاں ہیں یا میری بھیڑیں ہیں وہی اس میں چریں گی۔
اس نے کہا کہ یہی ہے بنیادی غلطی، یہ ساری مخلوق خدا کی ہے، یہ سارا سامان رزق ان کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اس کی مخلوق اس کا سامان رزق، تو ان سے تم میری اور تیری کون کرنے والے کون؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اعتبار کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے، تم ایسا ضرور کرو گے، لیجیے یہ ایک اونٹنی ہے، یہ نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہم سب، یہ چلے گی۔ اگر کسی نے اس کو اس لیے روک دیا کہ یہ میری زمین میں آ کے چڑھ گئی، تو اس کے یہ معنی ہو گئے کہ تم اس معاہدے کے اوپر قائم نہیں رہے، اور اگر اس کی صورت یہ ہوئی کہ جہاں چارہ ہوا اس کو ضرورت ہوئی وہاں سے اس نے چار لیا، پھر سمجھ لیا جائے گا کہ یہ تم اپنے معاہدے سے قائم ہو۔ کہا یہ اونچنی نشانی ہے اس بات کی کہ تم اپنے معاہدے پہ قائم رہتے۔ آج 11/64 سنیے عزیزان من اس انقلابی انسان کا اعلان، حاضہ ناقۃ اللہ۔ دیکھا یہ میری اور تیری کے امتیاز مٹانے کے لیے کہا کیا ہے، نہ میری نہ تیری، جس نے پیدا کیا یہ اس کا بچہ، خدا نے پیدا کیا یہ اس کی اونٹنی ہے۔ یاد رکھیے اصولاً جہاں خدا کسی چیز کو اپنی کہتا ہے نا، یہی وہ اپنی اس کی نہیں تو اور کس کا ہے یہاں سب کچھ۔ جہاں وہ کسی چیز کے متعلق اپنی نسبت کہتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ یہ کعبے کو اس نے بیت اللہ یا بیتی کہا ہے نا، میرا گھر، میرا گھر کیا ہے، وہ وہاں کہیں بستے ہیں اسے، وہاں جاؤ کوٹھے تکو تو ایسے الگ الگ۔ یہ بیتی کیا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور مراد اس مکان سے ہی نہیں تھا، اس پورے نظام سے مقصد، اس پورے نظام میں پھر بات میں سے بات بھی آ جائے گا، اس پورے نظام میں سے مکے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہ مکے کا کوئی مکان کسی کو کرایہ نہیں دیا جاتا، ملکیت کا تصور اڑا دیا۔ کیا بات تھی انقلابی ناقۃ اللہ۔ اگلا لفظ لکم آیت، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تم اپنے اس عہد پہ قائم رہتے ہو یا نہیں۔ دیکھیں یہ لوگ کتنے پریکٹیکل واقع ہوئے تھے، سیدھی سی بات ہے، جھگڑا ہو ہی نہ صاحب کل آیت نشانی۔ اب ہمارے ہاں کیا چلی تھی اس ٹائم، یہ اونٹنی جو تھی وہ ایک چٹان تھی، اس پہ حضرت صالح نے ہنسا مارا تھا اور اس میں سے یہ حد کے چٹان اونٹنی نکلا۔ نشانی کی ظاہر ہونی چاہیے ہے، بات میں نے سمجھائی آپ، بات میں یہ کہہ رہا تھا حاضہ ناقۃ اللہ، ضرور ہے چھوڑ دو، مت بند کھڑے کرو اس کے راستے میں، کاہے کے لیے، تاکہ یہ کھائے پیے۔ آگے سنیے، فی ارض اللہ، ناقۃ اللہ کھائے پیے فی ارض اللہ، خدا کی زمین، خدا کے مویشی، تجھے چاچے لگ دی ہوئی تھی۔ یہ ہے توحید برادران عزیز۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کے خلاف اتنے بڑے صاحب ضرب کلیم کیوں بھیجنے پڑے تھے؟ ایک پیغمبر نہیں، دو پیغمبر۔ جرم اس کا کیا تھا؟ فرعونیت تو بہرحال آج استبداد کے لیے ضرب المثل ہے، بات دیکھنے کی یہ ہے کہ تھا کیا جرم۔ قرآن کہتا ہے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو، انسانوں کو کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر جو ہے میری ملکیت نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو اس میں بہہ رہی ہیں کیا میری ملکیت نہیں ہے؟ کہا وہ یہ کہتا تھا، یعنی وہ کہتا یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ ایک فرعون سے ہی کیا محسوس ہے؟ ہر صاحب اقتدار اپنے آپ کو، آپ نے سنا ہوگا، اب تو خیر وہ ڈراموں میں بات سننے پہ آتی ہے، ان داتا
آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب راجا کو، بادشاہ کو، ہر ایک کو ان داتا، یہ ان داتا کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہا ان سے موسیٰ سے انہ طغی، اس کا پانی نہر کے بندوں کے اندر نہیں رہا، بند کے اندر، ساحلوں کے اندر نہیں رہا، ساحل توڑ کے حدود فراموش ہو گیا، سیلاب بن گیا ہے فرعون، جاؤ روکو جا کے اس کو۔ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہ کہتا ہے ملک مصر میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ دریا میرے ہیں، ان سے جا کے کہو تمہارے نہیں ہیں، جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے ہیں، جن کے لیے پیدا کیا ہے یہ ان کے ہیں۔ سن رہے ہیں برادران عزیز؟ یہ تھا پہلا ریفرنس 43/51، 43/51۔ دوسرا انا ربکم الاعلی 79/24، 79/24 سورہ نمل میں کا 27/6، 27/7۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ بولو، جواب دو، کس نے پیدا کیا ہے اس زمین کو اور اس آسمان کو؟ کون ہے جو اس میں سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ صلاحیتیں رکھ دی ان کے اندر کہ تمہارے لیے یہ رزق پیدا کرتا ہے؟ ما كان لكم ان تنبتوا، تمہاری بذات یہ نہیں تھی کہ تم اس کے اندر سے یہ چیزیں پیدا کر دیتے اگر ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھا۔ کون ہے؟ کیا بات؟ بولو، کہو، ہمت ہے تو کہو یہ بات کہ ہم نے پیدا کیا ہے، تم نے تو نہیں پیدا کی۔ اور آگے ہے الہ مع اللہ، کہو کہ پھر خدا کے ساتھ اور الہ بنایا جا سکتے ہیں؟ جی، الہ مع اللہ، کیوں ان کو کسی اور کی ملکیت میں دے کے کیوں خدا بناتے ہو؟ اس کے ساتھ الہ بناتے ہو، الہ صاحب اقتدار جس کی ملکیت میں یہ رزق کے چشمے چلے جاتے ہیں، اس سے بڑا صاحب اقتدار کون اور ہوتا ہے؟ راضی معصومیت کا یہ ہے برادران عزیز، ورنہ کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکے۔ وہ تو شیر تمہارے اشاروں پر ناچتا اس لیے ہے کہ اسے بھوکا رکھتے ہو تم، ایک بھرے ہوئے شیر کو نچا کے تو بتاؤ۔ رزق کے سرچشموں کو ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، بھوکا مارا جاتا ہے، جو دین ہے پھر کہو الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، ایسا سمجھنے والے یہ وہ قوم ہے عدل پہ کام نہیں رکھتی، تو غلامی اختیار کر لیتی۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا برادران عزیز، تو پھر تو معلوم نہیں کہ کتنے درس اسی کے لیے چاہیے، لیکن بات بنیادی اتنی ہے کہ اس کو میں تسنا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ یہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ دو ریفرنسز لکھنی ہے تو لکھ لیجیے، 2/284، 2/255۔ زمین کو اس نے کہا ہی ارض اللہ ہے، 11/64۔ للہ ما فی السماوات لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ جو نام ہوتا ہے اس میں یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ملکیت نہ ہو، صرف اس سے فائدہ حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ جب یہ کہا ہے کہ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، تو اس کے تو معنی یہ ہو نہیں سکتے کہ یہ ہے کہ اللہ اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی اللہ اس سے فائدہ اٹھائے گیا، یہ لام انتفاعی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے، یہ ہے بندی اس کا، وہ مالک ہے۔ ارض و سما میں جو کچھ ہے اس کا مالک خدا، دوسرا ہو نہیں سکتا۔ دوسرے میں کام کیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 2/29، خلق لکم، پھر وہ نام آیا، وہ خدا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہاں یہ جو نام ہے نا یہ فائدے کا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں بھی ملکیت کا ہے تو پھر تو قرآن میں ایسا تضاد واقع ہوگا کہ وہ خود شرک سکھاتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ ما فی السماوات والارض جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ نہیں یہ زمین جو ہے وہ تمہاری ملکیت ہے۔ اب پہلے دن ڈانگے سوتا ہونے لگتا ہے نا، پھر پنڈ کے جو جا کے دیکھو کہ بنے ہوتے کہ ہمیں جڑ لڑتے ہوں آپس،
تو کہنا میری ملکیت ہے، وہ کہنا میری ملکیت ہے، سارے جھگڑے ہی آگے ہیں۔ تو اگر یہی صورت کہیں معاذ اللہ قرآن میں خدا پیدا کر دے تو یہ ساری کچھ جو ہماری ہے خود ہی دوسری جگہ کہہ دے کہ یہ تمہاری ہے، نینا سبق تو دائرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا جو ہے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہے، دوسری جگہ اس کو واضح کر دی کہ تو قرآن ہے، جعلنا لکم فیہا معایشہ، یہ تمہارے لیے معیشت ہم نے پیدا کی ہے، سامان زندگی پیدا کیا ہے۔ معیشت کہتے ہیں سامان زندگی کو ہے، اس سے بڑا عیش اور کون سا ہوتا ہے؟ یہ لفظ یہیں سے نکلا ہے، جعلنا لکم فیہا معایشہ۔ دوسری جگہ کہا رزقا للعباد، رزق ہے یہ بندوں کے لیے، 5/11 تو قرآن تو یہ بتاتا ہے برادران عزیز کہ تصور ہی نہیں ہے ملکیت کا، ریزن ہو ہی نہیں سکتی چیز ملکیت کی۔ آپ کے عام قانون کے مطابق بھی ملکیت اس صورت میں ہی ہوگی نا کہ یا آپ نے کہیں سے خریدا ہو، یا جو عام آپ کا قانون بتا دیتا ہے کہ چلو وراثت میں لیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ پوچھتے یہ ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ اس زمین کے اوپر لکیر کھینچ کے اس کو اپنی ملک قرار دیا تھا، انہیں کیڑے پیوزن نہیں دیے، اور اس نے خریدا کہاں سے تھا اس کو؟ اور جب اوریجنل جو مالک ہو اس کا جو ملکیت کا حق ناجائز ثابت ہو جائے تو آگے ساری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ساری ناجائز ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے اندر ساری ٹرانزیکشن جو ملکیت کی آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری کی ساری ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتی، یہ فرعونیت ہے۔ فرعونیت کی بات بعض انداز میں بعض لوگ کس زندگی سے کہتے ہیں، نام نہیں لوں گا، ایک جری قسم کے بہت بڑے اس قسم کے پرانی انقلابی ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ ایک جگہ ریاست کے اندر تھے، مسلمانوں کی ریاست تھی، الحمدللہ بہت بڑا ایک جشن کا جلسہ تھا، خود جو وہاں کے والی تھے وہ نواب تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، مولوی صاحب کھڑے ہوئے، افتتاح تو آپ کے یہاں کی تلاوت قرآن کریم سے ہی ہوتی ہے، انہوں نے یہ پڑھا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، یہی تلاوت کی، یہ بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں۔ آپ دیکھیے گا انقلابی اسپرٹ کسی ریاست کے اندر وہیں سے یہ کھاتے بہت بڑے عالم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو تم۔ والی پریزائڈ کر رہا تھا، نواب نے کہا تھا کیا قرآن حقیقت کر، کہنے لگے تم جھوٹ کی شہادت دے رہے ہو، یہ کہا گرفتار کر، کہنے لگے بیان سننے کے بعد جھوٹ کہوں گا تو پھر گرفتاری ہے، بتا دیا کیا کہتے، کہنے لگے میں پچھلا پورا ہفتہ تمہارے مال کے ریکارڈ میں ریونیو کے ریکارڈ میں گیا ہوا تھا، میں نے ساری ریاست کے کاغذات دیکھ لیے ہیں پٹواریوں کے، وہاں زمین کی ملکیت کے خانے میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے، تو میں دیکھتا چلا گیا کہ کہیں اس میں خانے میں اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے یا نہیں، تو صورت تو یہ ہے تمہارے ہاں کی عملاً، اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ملا ہے معافی السماوات والارض جمیعا، معافی السماوات میں ابھی گیا نہیں، عرض میں پہنچا ہوا ہوں، تو اس عرض کے ملکیت کے خانے میں تو اس کا نام ہی کہیں نہیں ہے، سارے تمہارا نام ہے، یہ تمہارے سامنے جھوٹ کا اعلان کرتا ہے، تم اس جھوٹ کی تائید کرتے ہو، شرم میں تم دونوں کو آتا۔ ہر صاحب ضرب کلیم یہی کہتا ہے، کہنے کے لیے آتا ہے ناقۃ اللہ ارض للہ ما فی السماوات والارض جمیعا۔ برادران عزیز، جس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، آپ دیکھیے گا کہ یہ جہنم آپ کی کس طرح جنت ارضی بنتی ہے۔ جنت ارضی کی قرآن نے یہی خصوصیت بتائی تھی نا کہ وَقُلَا بِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ کہ جہاں تمہیں بھوک لگے وہاں سے پیٹ بھر کے کھا لو، جہاں جس وقت بھوک لگے۔ جنت، توحید، خدا کی عبودیت، اسے ایک الہ ماننا، اس کے سوا کوئی ند، اس کے برابر کوئی ند نہ کھڑا کرنا، یہ ہے توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے نو انسانی رب کی عبودیت اختیار، اس کے ضابطے اور قانون کے مطابق نظام کریں، قائم کریں۔ تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا سامان ربوبیت، اس میں ایسی صورتیں نہ پیدا کرو وہ اس مقصد کی طرف کھینچے ان کو اور تم دوسرے مقصد کی طرف کھینچو اس کو، اس کشاکش کا نام جہنم ہو جائے گا۔ ایسا نہ کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس بات کو۔ کیا بڑی چیز ہے جو کہا گیا، بڑا انقلابی اعلان ہے برادران عزیز، پوری انسانیت کے لیے بڑا انقلابی اعلان ہے۔ دلوں میں کچھ سکون سا پیدا ہو جائیں کہ صاحب یہ اس طرح سے اسٹیبلش ایک چیز انسانیت میں آ رہی ہے، یہ کیا بات کہہ دی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہنے لگے تمہاری مفاد پرستیوں کا شور کیا چیز کہے گا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس سے متعلق تمہارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بات مالک زمین کی طرف سے نہیں کہی گئی، یہ دستاویز اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا جا رہا ہے اس وقت یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، کہا بڑا سیدھا سا علاج ہے۔ ہر کوٹ یہ کہے گی اس کے بعد ساتھی کے صورت دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے اس کے خلاف اپنی ملکیت کا لے بات ختم ہو جائے گی، ثابت کر دو اس کے اوپر ملکیت۔ ایک ڈاکومنٹ تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، لاؤ تیری ایسے ویلے تو ہے نہیں سمجھے کوئی گل نہیں آگی، اپنی تاریخ دے دینی ہے تو ہم وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جاؤ کانفرنس سے کرو، کمیشن بٹھا لو، دنیا بھر کے مفکر، فلاسفر، معیشت کے بڑے بڑے ماہرین، یہ علم الارضیات کے ماہرین، جتنے بھی تم چاہو ان سب کو اپنے لیے بطور گواہ لو، سب کو گواہ لے آؤ، لیکن سنیے من دون اللہ، پروسیکیوشن کا وٹنس تو تمہاری صفائی میں نہیں آ سکتا کوئی بھی، خدا کو نہ بیچ میں لے آنا، اس لیے کہ مقدمہ ہار جاؤ گے تو۔ عزیزان ایمان، ذاتی ملکیت کے جتنے دعوے ہیں ان کے ثبوت میں جتنے ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے ہیں، جتنے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ان میں خدا شامل نہیں ہوتا، غیر خدا ہیں سارے جتنے جیتا پیش کرتے چلے جاؤ۔ من دون اللہ کہا ہے اسی، خدا جب آ گیا اس میں وہ تو مدعی ہے اسی اندر، لیکن اس کو تم نے اگر ڈیفینس میں بلا لیا تو مقدمہ اسی وقت ہر جاؤ گے۔ کتنا فیئر ہے یہ جج، کیسا عدل ہو رہا ہے اس عدالت کے اندر، ٹھیک ہے۔ لاؤ اگر تم تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوی ملکیت کے اندر سچے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لے آؤ کوئی اور دستاویز اس کے لیے، لے آؤ اور گواہ اس کے لیے، شاہد اس کے لیے، وہی پروناؤنس کر دیا۔ ہم تمہیں بھی بتا دیتے تم جاؤ، تمہیں ہم چھٹی دے دیتے، لن تفعلوا ولن تفعلوا، نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر تم نہ لائے تو، اور لا سکو گے نہیں تم اس کے لیے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج وقت ہو گیا برادران، ہم عدالت سے تعریف مانگتے ہیں، اگلی بحث وہاں جاری رہے جس مقدمے کی۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت 21 پہ تھے، 23 تک ہم صرف پہنچے ہیں، اس کے بعد ہم اسی سلسلہ کو آئندہ اتوار پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم